وہ میرے قریب آ کے رکا مگر وہ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے سوال کیا۔ میں بھی ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں اس میں اس حد تک مگن ہو گئی تھی کہ مجھے ہال میں داخل ہونے والے اس اجنبی کی خبر ہی نہ ہو سکی جس کی وجہ سے وہ اسٹیج سے اترا تھا۔ میرا دل تھوڑا سا سکون میں آ گیا کہ شکر ہے اس نے وہاں پہ کوئی تماشا نہیں کیا، ورنہ میں کبھی بھی خود سے اور اپنے ماں باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ تم میری بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس اجنبی کی بات سن کے میں بھی چونک گئی تھی۔ میں نے اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی کرن پہ ایک نظر ڈالی جو کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ماتھے پہ چمکتا ہوا پسینہ دور سے نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس پہ بے ساختہ ترس آنے لگا۔ نہ جانے یہ اجنبی کون تھا؟ کہیں اسے رامیز نے تو نہیں بلایا تاکہ وہ اپنی کزن سے شادی نہ کر سکے؟ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میرا دل بھی بے چین ہو گیا تھا۔ مجھے رامیز پہ غصہ آنے لگا تھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ رامیز نے اس اجنبی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ سچ کہہ رہا ہوں میں، اور تم لوگ میری بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ وہ رامیز کو سائیڈ پہ دھکا دے کے مضبوط قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور اسٹیج پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ کرن کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ گر گئی۔ مومانی جان نے اسے فوراً سے سنبھال لیا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ باقی سب مہمان بھی اب سرگوشیاں کرنے میں مصروف ہو چکے تھے کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا تھا۔ یقیناً وہاں پہ موجود لوگوں نے آج سے پہلے ایسا کوئی بھی واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اگر یہ واقعی تمہاری بیوی ہے تو پھر یہ رامیز سے شادی کیوں کر رہی تھی؟ مومانی جان نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ کرن نے شادی سے انکار کیا تھا مگر اس کی ماں نے اسے مجبور کیا تھا۔ کل ہی اس کی ماں کی مجھے کال وصول ہوئی تھی۔ میں دبئی میں تھا۔ میں اپنی امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری ناک کے نیچے آنٹی اتنا بڑا کھیل کھیلیں گی۔ کیا کرن کی ماں کو تم لوگوں کے نکاح کے بارے میں معلوم تھا؟ نہیں، فرحاد نامی اس آدمی نے ایک لفظی جواب دیا۔ میں مزید اپنی بیوی کو یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تم اسے کس حق سے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے؟ اب کی بار رامیز کی خالہ آگے بڑھی تھی۔ آنٹی، مجھے آپ سے کم از کم یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو دین کے بارے میں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹی کا ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں کروایا جا سکتا، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ میں تم لوگوں کے نکاح کو نہیں مانتی۔ جب میں وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی، جب میری اجازت کسی سے ملی ہی نہیں تو کیسے نکاح ہو گیا؟ اس نے اپنی جیب سے نکاح کے کاغذات نکالے۔ دادا جان آگے بڑھے اور ان کاغذات کو خود اچک لیا۔ وہ اصل کاغذات تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ ان میں ازدواجی تعلق بھی قائم ہو چکا تھا۔ فرحاد نامی وہ شخص ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ خاندانی رئیس بھی تھا جو کرن سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ کرن ڈرپوک اور دبو سی لڑکی تھی جس نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی مرد کی ذات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ جب فرحاد نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا تو وہ انکار نہیں کر پائی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا اور پھر گناہ سے بچنے کے لیے ہی اس نے فرحاد سے نکاح کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان طے پایا تھا کہ جب تک گھر والوں کو پتہ نہیں چل جاتا تب تک وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، مگر محبت میں وہ لوگ کب بہہ گئے دونوں کو ہی اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس بارے میں مجھے کرن نے بعد میں بتایا تھا۔ کرن کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ وہ ہوش کی دنیا میں آ چکی تھی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اپنی ماں سے معافیاں مانگ رہی تھی، مگر اس کی ماں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ تمہیں طلاق دے چکا ہے اور تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں بے بس ہو گئی تھی، مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ وہ واقعی اس وقت پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی جبکہ رامیز خاموش تماشائی بنا سائیڈ پہ کھڑا پرسکون انداز میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، جیسے یہ روح کو سکون دینے والا ہو۔ میری نظریں بار بار بھٹک کے رامیز کے چہرے کی طرف اٹھتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے چہرے پہ میری نظروں کی تپش محسوس کر رہا ہے اور جان بوجھ کے میری طرف نہیں دیکھ رہا، اور یہ بات مجھے تکلیف بھی دے رہی تھی
ورنہ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ میں ادھر نظر اٹھاتی تھی اور وہ پہلے سے ہی میری طرف متوجہ ہوتا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملتی تھیں اور میں شرمانے پہ مجبور ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی تھی اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرا تھا، ورنہ وہ تو دل و جان سے مجھے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے ایک بار پھر سے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن دوسری طرف ماں کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومتا تو یہ پچھتاوا چند لمحوں کے لیے غائب ہو جاتا۔ میں ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی جہاں سے نکلنا مجھے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ دادا بار بار نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھ رہے تھے، یوں جیسے وہ مجھے بلانا چاہ رہے ہوں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں ہال میں سائیڈ پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم رامیز سے نکاح کر لو۔ یہ سن کے ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر دادا جان، امی جان کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی، اور تائی جان کو آپ جانتے ہیں۔ تم اپنی ماں کی فکر مت کرو، اس کو سمجھانا میرا کام ہے۔ اور جہاں تک تمہاری تائی جان کا سوال ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ چکا ہے۔ اپنی جس بھانجی کی وجہ سے اس نے زمانے بھر میں فساد برپا کیا تھا، آج وہ اسی کی وجہ سے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی ہے۔ ہال میں موجود سب لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ لڑکے میں ہی کوئی مسئلہ ہوگا، اسی وجہ سے لڑکی نے چھپ کے نکاح کر لیا۔ یہ سن کے تائی جان کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سب لوگوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنا دیا تھا، اسی لیے انہوں نے دادا جان سے خود ہی اس لڑکی کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ اب جو بھی تھا، تاشا ہی تھی جو انہیں مزید بدنامیوں سے بچا سکتی تھی۔ دادا جان نے فرحاد سے کہہ کے اس کے والدین سے بات کی۔ اس کے ماں باپ باہر ملک میں ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی حرکت پہ غصہ تو کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دادا جان کو تسلی دی تھی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کی پوتی کا پورا خیال رکھیں گے۔ فرحاد کی فیملی بہت اوپن مائنڈڈ تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آزادی دی ہوئی تھی کہ جب بھی تمہیں کوئی عورت پسند آئے تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے ہمیں بتانا ضروری ہے۔ فرحاد نے اپنے ماما بابا کو تو بتا دیا تھا، مگر اس نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ لڑکی کے والدین کو ابھی معلوم نہیں ہے۔ میں تو اس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ فرحاد واقعی میں محبت میں سچا نکلا تھا۔ اس نے کرن کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا۔ اگر آج وہ یہاں پہ نہ آتا تو کرن پوری زندگی ایک ایسے گناہ میں پھنس جاتی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ فرحاد اور کرن کا دوبارہ سے نکاح پڑھوایا گیا۔ ہال سے مہمان اٹھ کے جانے لگے، لیکن کچھ مہمان جن میں کوٹ کوٹ کے تجسس بھرا ہوا تھا، وہ ابھی بھی وہیں پہ بیٹھے تھے۔ خاندان کے سب لوگوں نے انگلیاں اپنے دانتوں میں داب لی تھیں۔ میں نے اماں کو دیکھا جو دادا جان کے ساتھ بحث کر رہی تھی، اور پھر میں نے رامیز کو دیکھا جو ابھی بھی اسی انداز میں پرسکون کھڑا تھا۔ آگے بڑھ کے اس نے فرحاد کو گلے سے لگایا اور پھر اسے اپنی ہمراہی میں وہاں سے رخصت کیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں پہلے سے ہی اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، میرے ہاتھوں میں بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ اس شخص سے میں نے پوری دنیا کے سامنے شادی سے انکار کیا تھا، اور اب اسی کے انتظار میں مجھے دوبارہ سے بٹھایا گیا تھا۔ اماں بھی راضی ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں دادا جان نے اماں کو ایسا کیا بتایا تھا کہ انہوں نے مزید اعتراض نہیں کیا۔ مجھے دیکھے بغیر وہ دادا جان سے مخاطب ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو یہاں سے چلنا چاہیے۔ آپ ویٹر سے کہہ کر مہمانوں کے لیے کھانا سرو کر دیں۔ جو لوگ یہاں پہ رہ گئے ہیں کم از کم وہ تو کھانا کھا کے ہی جائیں۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس نے میرے بارے میں دادا جان سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ اس کی بے رخی کو دیکھ کر میں پہلو بدل کے رہ گئی۔ ایک زمانہ تھا وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتا تھا، اور اب وہ مجھ سے دور بھاگ رہا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں جبکہ دل میں الگ سے طوفان اٹھا ہوا تھا۔ کیا میں واقعی بے وقت ہو گئی ہوں؟ اس کی نظروں میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ جواب مجھے اس کی خاموشی نے دیا اور اس کی بے رخی نے دیا، لیکن دل تھا کہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹھو، تمہارا نکاح ہے۔ کیا مطلب آپ کا؟ میرا نکاح تو ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی سمجھایا تھا اماں جان کو۔ وہ اب اپنی ماں کی طرف شکایتی انداز میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ تمہارا نکاح تاشا سے ہوگا۔ اس نے اب ایک نظر مجھ پہ ڈالی، لیکن اس نظر میں میرے لیے جان پہچان نہیں تھی، بلکہ وہاں تو اجنبیت تھی،
اور پھر تھوڑا سا توقف کرتے ہوئے بولا، مگر میں تاشا سے نکاح نہیں کروں گا، مجھے اس لڑکی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کوئی میرے کانوں میں انڈھیل رہا تھا۔ وہ اس قدر بے رحمی کا مظاہرہ کرے گا میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اپنی پوری گردن نیچے جھکا لی تاکہ کوئی میرے چہرے کے تاثرات نہ پڑ سکے۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، میرا وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اماں نے فوراً سے میرا بازو پکڑ لیا اور میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میری کزن بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ رامیز غصے میں ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اسے اتنی جلدی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن غصے میں وہ پھر کسی کا بھی سگا نہیں ہوتا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے تم بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ جی دادا جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ بس بہت ہو گیا ابا جان، میں مزید اپنی بیٹی کو ذلیل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میری بیٹی کوئی سڑکوں پہ پڑی ہوئی چیز نہیں ہے جو میں اسے یوں کسی نا قدرے کے حوالے کر دوں۔ اماں نے میرے گرد اپنے بازو لپیٹے۔ دادا جان نے ہاتھ اٹھا کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا دماغ میں اب ٹھکانے لگاتا ہوں۔ تمہارا نکاح ہر حال میں اسی سے ہوگا، ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر میرا مرا ہوا منہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ ساری زندگی مجھ سے بات کرنے کے لیے ترسو گے۔ میں تم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دوں گا۔ یہ دھمکی کام کر گئی۔ وہ میرے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اماں جان اعتراض کر رہی تھی لیکن اب دادا جان اپنی ضد پہ اڑ گئے تھے۔ ہمارا خاندان ان ضدی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس چیز کا احساس مجھے اس دن ہوا۔ مولوی نے دوبارہ سے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ اس بار جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بہت رک رک کے جواب دیا۔ میرے لیے واقعی یہ بہت مشکل تھا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کی دسترس میں سونپ دینا جسے مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تو؟ نہیں، یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ محبت کرنے والے اپنے محبوب کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ مگر اس نے کہا تو ہے کہ اب وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ کیا اتنی جلدی میں اس کے دل سے اتر گئی؟ میں خود ہی سے سوال جواب کیے جا رہی تھی۔ میری کزن میرے قریب آ کے بیٹھی تو میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مولوی نے رامیز سے تیسری بار سوال کیا تھا۔ وہ چونک کے ان کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا، یوں جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ یہ سن کے میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ملی۔ وہ مرد تھا، کوئی بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ واقعی اس وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ وہ دادا جان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ دادا جان کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہیں ایموشنل بلیک میل کرتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا مینیپولیٹر تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے مجھ سے نکاح کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں میرے لیے نرم گوشہ موجود تھا۔ بس یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلیاں دے رہی تھی۔ مجھے حویلی واپس لے جایا گیا تو تائی جان نے وہاں پہ بیوٹیشین بلوا لی۔ مجھے دوبارہ سے تیار کیا گیا اور اس بار مجھے ایک مکمل دلہن کا روپ دیا گیا۔ میں شیشے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے میری کزن اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شرم کے مارے میرے گال لال ہو رہے تھے، میرے کانوں کی لو بھی سرخ تھی اور تپی ہوئی تھی۔ میں اس سے معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا، اور ویسے بھی میرا حسن دیکھ کے وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائے گا، فوراً سے پگھل جائے گا۔ بے اختیار میرے دل میں غرور آیا تھا۔ ابھی میری کزنوں نے بھی میری بے تحاشا تعریفیں کی تھیں، اور انہوں نے یہی بات میرے کانوں میں ڈالی تھی کہ مرد کتنا ہی غصے میں کیوں نہ ہو، اپنی پسندیدہ عورت کو اس قدر خوبصورت روپ میں دیکھ کے خود پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ اور انہی باتوں سے میرا دل کافی حد تک مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ میں اٹھی اور کمرے میں موجود اس کی بڑی قد آور تصویر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ وہ پورے کا پورا میرا ہو چکا تھا، وہ میری دسترس میں آ چکا تھا۔ یہ سوچ کر میرے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میرے دل میں جو ڈر بھرے ہوئے تھے وہ میری کزنوں کی باتوں سے کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ جب مجھے باہر سے بات کرنے کی آواز سنائی دی،
تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ وہ موبائل پہ کسی سے بات کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ڈارلنگ، مجھے صرف کچھ دنوں کا وقت دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ہاں، میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا یقین مانو، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کس سے باتیں کر رہا تھا؟ یقیناً وہ میرے ساتھ پرینک کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی تو ہم لوگوں کی بات چیت ختم ہوئی تھی اور اس کی منگنی اس کی خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس دوران کوئی تیسری لڑکی کیسے اس کی زندگی میں آ سکتی تھی؟ اگر میں اس کی باتوں کو دل پہ لے لیتی تو یقیناً میں اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتی۔ مجھے اس وقت پرسکون رہنا تھا، کیونکہ مجھے اس سے جھگڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بالکل روایتی انداز میں گھونگھٹ اٹھایا، میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ایک بار نگاہیں اٹھائیں اور پھر دوبارہ جھکا لیں۔ دل میں آیا کہ اس سے اس لڑکی کی بابت پوچھوں، لیکن ابھی نہیں، شاید ابھی ٹھیک وقت نہیں تھا۔ میں پہلے اس کی قربت محسوس کرنا چاہتی تھی، اس سے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتی ہوں، اور جو کچھ بھی میں نے کیا وہ میں نے دل سے نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ وہ ہلکا سا میرے چہرے کی طرف جھکا، میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور بیڈ پہ لیٹ کے میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی۔ وہ تھوڑا سا مزید مجھ پہ جھکا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میرے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے اسی پوزیشن میں ہی میرے چہرے پہ ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے کہا۔ میری پلکیں لرزنے لگیں، وجود بھی ہولے ہولے کانپنے لگا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرا محبوب میرے انتہائی پاس موجود تھا، میری تعریف کر رہا تھا۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو، تم کسی بھی مرد کا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس نے یہ بات کیوں کہی؟ میں نے حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن وہاں پہ میرے لیے محبت نہیں تھی، وہاں پہ تو ایک ایسا جذبہ تھا جس سے مجھے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ اماں جان نے دادا جان کو منع بھی کیا تھا کہ ابھی ان دونوں کی رخصتی مت کریں، ابھی رہنے دیں، جب تھوڑا سا وقت گزر جائے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، تب ان لوگوں کی رخصتی کیجیے گا، کیونکہ ابھی مجھے رامیز کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مگر دادا جان نے کسی کی بھی بات نہیں سنی اور انہوں نے ہم دونوں کی رخصتی کروا کے دم لیا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ چلو اس طرح میں رامیز کے مزید قریب ہو جاتی۔ وہ میرے ہونٹوں پہ جھک گیا اور قطرہ قطرہ پینے لگا۔ میں نے اس کی شرٹ کی کالر کو مضبوطی سے جکڑا تو وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے دور ہوا۔ میرا ہاتھ اپنے کالر سے آزاد کروایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کے نفرت بھرے انداز میں کہا، نہیں، دوبارہ اس طرح کی غلطی مت کرنا، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مجھے بے خودی میں سمجھ ہی نہیں لگی، وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی بے خود ہو جاتی ہو اور تمہیں واقعی اندازہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کرنے والی ہو۔ اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے دوبارہ سے اٹھا لیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ مجھے اپنی کمر پہ رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک تو وہ مجھ پہ اپنی محبت کے نقش چھوڑ رہا تھا اور دوسرا وہ مجھے اپنے الفاظ سے زخمی کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کس لیے تمہیں معاف کر دوں؟ تمہاری بے وفائی پر، تمہارا دھوکہ دینے پر، تمہارے پیچھے ہٹنے پر، مجھے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنے پہ، مجھے میری ہی نظروں میں گرانے پر، مجھے میری ماں کے سامنے شرمندہ کرنے پر، مجھے اپنی محبت پہ شک کرنے پر مجبور کرنے پر، یا پھر مجھے خود ہی اپنی ذات سے نفرت کروانے پہ۔ وہ جب بولنے پہ آیا تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے لہجے میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت موجود تھی۔ وہ دوبارہ سے میرے لبوں پہ جھکنے ہی لگا تھا کہ پیچھے کی طرف ہٹا اور مجھے زور سے جھٹک دیا۔ میرا سر بیڈ پہ جا کے لگا۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر کے تمہارے قریب آؤں گا، تم سے محبت جتاؤں گا، تمہارا حق پورا کروں گا، تو یہ صرف اور صرف تمہاری خام خیالی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کس قدر نفرت کرتا ہوں، اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تم نے، اس نے میرے سینے پہ انگلی رکھی اور غصے سے کہا، تم نے مجھے خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کیا ہے،
ورنہ میں تو تاشا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ تاشا تو میری بچپن کا عشق تھی، لیکن یہ عشق کا بیزاریت میں تبدیل کب ہونا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ تاشا تمہاری حیثیت میری زندگی میں ایک فالتو شے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسی شے جو کمرے کے کونے میں پڑی رہا کرے گی، جس کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات اور، اگر تم نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ہم دونوں کے درمیان جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ امید ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ آج کل آنٹی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے، ان کا بی پی ہائی رہتا ہے۔ وہ میری ماں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ پہلی ہی رات ان کی بیٹی کو بیڈ پہ اس کے شوہر نے دھتکار دیا تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس لیے تم خاموش رہنا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بھی ہوئی تھی میری جان، اور بہت زیادہ ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے میرے سینے پہ خنجر چلایا ہو، جس وقت تم نے سب گھر والوں کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا، جب تم مکری تھی، اور تمہارے اسی مکرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں پہ رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ نہیں اللہ جی، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا، میں تو اس کی بچپن کی محبت تھی، وہ اپنے بچپن کے پیار کو کیسے دھتکار سکتا ہے۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اپنی کم مائیگی پہ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنانے سے ہی انکار کر دیا تھا، میرے قریب تو آیا تھا مگر صرف اور صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے۔ رات کے وقت وہ دوبارہ سے کمرے کے اندر داخل ہوا، مجھے روتا ہوا دیکھ کے نفرت بھرے انداز میں بولا، یہ ڈرامے بازی بند کرو، تم جیسی لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کا اپنے جیسے مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری زبان پھسلی۔ وہ اسی وقت میرے پاس آیا، میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں میں، ورنہ میں ایک ایسا حیوان بننے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ تمہیں حیرت ہونے لگے گی۔ میں واقعی ڈر گئی تھی، کیونکہ اس وقت مجھے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں چپ ہو گئی۔ تم ابھی تک دلہن بن کے یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ میں مزید اپنی عزت افزائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اٹھی اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ پورے بیڈ پہ پھیل کے لیٹا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میری وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کمرے میں اچانک ہی سردی ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی تیز کر دیا تھا، خود اس نے کمبل لیا ہوا تھا اور میرے پاس کوئی بھی گرم چیز نہیں تھی۔ دل میں آیا کہ اس کے گرم کمبل میں گھس کے گہری نیند سو جاؤں۔ آنکھیں شدید درد کر رہی تھیں۔ آج کا دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو زخم اس نے دیا تھا اس کو بھی میں بھولنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میرے پاس صرف اور صرف ایک راستہ تھا کہ میں حقیقت کی دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے فرار اختیار کر لیتی اور سو جاتی، مگر یہ بھی اب مجھے مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا، وہاں سے باہر نکل گئی۔ اب میرا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، لیکن جیسے ہی ہینڈل گھمایا تو مجھے پتہ چلا کہ اندر کوئی اور موجود ہے۔ یقیناً میری کزن تھی، جو کہ برسوں سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ باجی تم جلدی سے شادی کرو نا، تمہاری شادی کے بعد میں تمہارے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں گی اور تمہارے سارے کپڑے بھی میں ہی لے لوں گی، تمہاری الماری سے لے کے ہر چیز میری ہوگی۔ ادھر میری رخصتی ہوئی، ادھر محترمہ میرے کمرے میں قبضہ جما چکی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ اب کیا میں یہ رات بھی جاگ کے گزارنے والی تھی؟ میں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ وہ ادھر آ گیا۔ یہاں بیٹھ کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تمہیں اندازہ بھی ہے؟ اگر دادا جان نے دیکھ لیا تو وہ کیا قیامت کھڑی کر دیں گے۔ چلو اٹھو اور کمرے میں جاؤ، وہاں پہ میرے سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا تمہاری الو جیسی آنکھوں کو صوفہ نظر نہیں آتا؟ لیکن صوفے پہ سونے کے لیے میرے پاس کوئی گرم لحاف نہیں ہے، میں نے انتہائی معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ تو وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ میرا کمبل اوڑھ لو۔ آپ کمرے کا اے سی بھی کم کر دیں گے؟ کیونکہ مجھے تیز اے سی میں نیند نہیں آتی۔ میں نے جان بوجھ کے ایک اور فرمائش کی، جس کا جواب مجھے ڈر تھا وہی موصول ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے سر پہ چڑھ کے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں تھوڑی سی اہمیت دے رہا ہوں تو اس کو ہضم کر لو اور اپنی اوقات میں رہو۔ اگر اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گی۔
مجھے لگا تھا کہ کمرے میں جا کے اس کا ارادہ بدل جائے گا اور وہ مجھے بیڈ پہ سونے کی آفر کرے گا، لیکن وہ واقعی بہت ظالم تھا، اپنے ارادے کا پکا تھا، اور اس کا دل بھی بہت سخت تھا، یا پھر شاید اس نے اپنے دل کو سخت بنا لیا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد میں دوبارہ سے صوفے پہ لیٹ گئی۔ اس نے اپنا کمبل میرے حوالے کر دیا تھا، اس نے اے سی بھی کم کر دیا تھا، لیکن اب میری نیند اڑ چکی تھی۔ دل تھا کہ ایک بار پھر سے بیزار ہو گیا تھا۔ کیا ساری زندگی ہم لوگوں نے ایسے ہی گزارنی تھی؟ کیا وہ ساری زندگی میرے ساتھ بے رخی دکھانے والا تھا؟ اور صبح میں گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ اگر میں انہیں کچھ نہ بتاتی تو میرے شوہر کا رویہ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو ہی جاتا کہ ہم لوگوں کے درمیان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا میرے اللہ تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، بس ہمیشہ میرا پردہ رکھنا۔ میں نے بے ساختہ اپنے رب سے دعا کی تھی۔ صبح فجر کے وقت جا کے میری آنکھ لگی۔ صبح 8 بجے کے وقت اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا، جلدی سے اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، میرے آفس کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے صبح سویرے ہی مجھے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں ٹھیک طرح سو بھی نہیں پا رہی تھی، اور ابھی فجر کے وقت میری آنکھ لگی تو محترم نے پھر سے اٹھا دیا۔ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، میں نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اٹھو کچن میں جاؤ اور اپنی ماں کو بولو کہ وہ تمہیں ناشتہ بنانا سکھائے۔ میں 30 منٹ میں وہاں پہ آ رہا ہوں اور مجھے ناشتہ بنا ہوا ٹیبل پہ چاہیے۔ اماں نے جب مجھے اتنی صبح صبح اٹھے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ارے کیا ہو گیا، تم اٹھ کیوں گئی؟ اماں وہ رمیز کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ میں نے ان سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، ارے تم کیسے بناؤ گی، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم وہاں پہ جا کے بیٹھو، میں خود بناتی ہوں۔ نہیں امی، ابھی بنانا سیکھوں گی تو بنانا آئے گا نا۔ ارے تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن کام کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اسی وقت میری تائی کچن میں آ گئی۔ پیار سے انہوں نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، مجھ سے میرا حال دریافت کیا اور پھر فوراً ہی لائن پہ واپس آ گئی۔ اماں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے۔ مجھے اماں سے ہی پتہ چلا کہ تائی جان نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ اب چونکہ میں ان کی بہو بن چکی تھی، اس لیے اماں کی بھی مجبوری تھی کہ وہ انہیں معاف کر دیتی۔ اور پھر مجھے ان دونوں عورتوں نے ناشتہ بنانا سکھایا۔ وہ دونوں ہی مجھے چھوٹی چھوٹی بات سمجھا رہی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار میں نے رامیز سے اسی حوالے سے ڈسکشن کی تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگوں کی بحث چلتی رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں پسند، ناشتہ بنانا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے موت پڑتی ہے صبح صبح اٹھتے ہوئے۔ تم ناشتہ اماں کے ہاتھ سے کر کے چلے جایا کرنا، یا پھر میری اماں سے کہہ دیا کرنا۔ دراصل ہماری حویلی میں گھر کی بڑی عورتیں صبح جلدی اٹھ جاتی تھیں۔ صفائی اور باقی کاموں کی ذمہ داریاں ملازموں کے پاس تھیں، مگر کچن کا کام ان کے ذمہ تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم ناشتے پہ کمپرومائز کر لینا، باقی کھانے میں تمہیں بنا دیا کروں گی۔ اس نے بھی میری بات ماننے کی حامی بھری تھی، لیکن اب ایک دم ہی سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ ہم سب لوگ خوشگوار ماحول میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میری نگاہیں بار بار بھٹک کے رامیز کی طرف جا رہی تھیں، جو ابھی بھی اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کل رات اس لڑکی کے بارے میں تو میں بالکل ہی بھول گئی تھی۔ جب وہ واپس کمرے میں آیا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ ارے وہ میری گرل فرینڈ ہے، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے کہ تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے شوہر ہو، میں تمہیں کبھی بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور عورت کی ذات میں دلچسپی لو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ اپنی اوقات میں رہو۔ میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گا اپنی زندگی گزاروں گا۔ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان میرے ہاتھ سے آزاد کروایا اور مجھے زور سے بیڈ پہ دھکا دے دیا۔ تم نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کیا میں نے تم سے کوئی سوال جواب کیا؟ کیا تم مجھ سے اس چیز کا بدلہ لے رہے ہو رامیز؟ میں جانتی ہوں تم خود بھی بہت تکلیف میں ہو، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہو، اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے تم خود بھی خوش نہیں ہو۔ یہ سن کے وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کے عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ میں تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہوں؟ اگر میں خوش نہ ہوتا تو کب تک تمہارے قریب آ چکا ہوتا، کب کا تمہارے وجود پہ اپنی محبت کی مہر لگا چکا ہوتا۔ میری اس عادت سے تو تم بھی واقف ہو کہ جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے میں اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں۔ بچپن میں بھی تو ایسے ہی کیا تھا،
جو چیज़ मुझे पसंद नहीं होती थी या जिस चीज़ से मेरा दिल भर जाता था उसे मैं कमरे के कोने में फेंक देता था। तुम भी अपने आप को उसी चीज़ की तरह तशबीह दे सकते हो। हाँ, एक और बात जो मुझे तुम्हें लाजमी बतानी चाहिए, मुझे तुमसे मोहब्बत होनी है, लेकिन अब घर वालों की रिक्वायरमेंट को मैंने हर हाल में पूरा करना है। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। क्या मतलब, किस तरह की रिक्वायरमेंट? दादा जान चाहते हैं कि ख़ानदान का पहला वारिस जल्द अज जल्द इस दुनिया में आए। दादी जान की भी यही ख्वाहिश है, मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुझे करवा घूंट पड़ना पड़ेगा। वो इंतहाई तलखी से मेरी आंखों में आंखें डालते हुए अपनी बात करता मुझे अंदर तक लरजने पे मजबूर कर गया था। नहीं, मैंने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया था। मैं हमेशा से चाहती थी कि जब भी वो मेरे पास आए, प्यार और मोहब्बत से आए, अपने दिल में मेरे लिए ख्वाहिश पैदा करके आए। मैंने कभी नहीं चाहा था कि वो अगले ही लम्हे उसने मेरा बाजू पकड़ा, उसने मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया और